حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ یقیناً اللہ انہیں دوست نہیں رکھتا جو متکبر، برائی جتانے والے اور بخل کرنے والے ہیں۔ آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کیا، میزان عدل و انصاف سے قائم کرو جس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کرو۔ لوگوں پر صدقے کو احسان جتا کر اور دوسروں کو ضرر پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس کے ساتھ خوشے پیدا ہوتے ہیں اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ آپ کے رب نے یہ قاطع اور آخری فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے بغیر کسی کی عبادت نہ کی جائے اور اس کے بعد ماں باپ پر احسان کیا جائے۔ اولاد کی پرورش اور تربیت کا خاص خیال رکھو، آخرت میں اولاد سے اطمینان پاؤ گے۔ جو شخص راہ ہدایت پر چلے گا اس کے لیے دنیا میں ڈر ہے اور نہ آخرت میں۔ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے وہ دنیا بھی کھو دیتے ہیں اور آخرت بھی۔ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے سب کام آسان کر دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی نادانی سے برا کام کرے اور پھر توبہ کر لے تو اللہ اس کو بخش دے گا۔ آگے چل کر تم کو معلوم ہو جائے گا کہ ہر کسی کو آفت آتی ہے جو اس کو دنیا میں بھی رسوا کر دے گی اور آخرت میں بھی اس پر دائمی عذاب نازل ہوگا۔ جو کوئی زور ظلم سے کسی کا مال خورد برد کرے گا تو ہم اس کو قیامت کے دن دوزخ کے آگ میں جھونک دیں گے۔ خبردار، نیک کام میں خرچ کیے ہوئے روپے کو احسان جتا جتا کر رکھ دینے والے کلمات کہہ کر احسان ضائع نہ کرو۔ لوگو، اسلام میں پورے آ جاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، وہ تمہارا دشمن ہے۔ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو، تمہارے چھوٹے چھوٹے قصور عمل نامہ سے محو کر دیے جائیں گے اور تم کو مقام عزت میں لے دیں گے۔ جو لوگ قصور ہو جانے کے بعد توبہ کرتے ہیں اور آئندہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو اللہ ان کے سب قصور معاف کر دیتے ہیں۔